أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الحلائق بقدراته والصلاة والسلام على أول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا يقاس بهم من خلق أحد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر ومن شق فيه کفر. خالق دو جہاں کی بے مثل و بے مثال کتاب سے معروف آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن ہم بلائیں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. ایام شہادت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام جاری و ساری ہیں. سب سے پہلے میں اپنے تمام مومنین و مومنات، تمام ملت اسلامیہ کو ان ایام غم کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ خالق حقیقی جملہ مومنین و مومنات جو بھی حوائج شرعیہ ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص وہ افراد کہ جو کسی بھی طرح سے ہدایت ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں، خدمت فرما رہے ہیں، خالق کائنات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.
یقیناً یہ ایام بہت غم کے ایام ہے، اور انسان کے اور بالخصوص ہر مومن اور مومنہ کے لباس سے، انداز سے، کردار سے ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا یہ دیکھ کے کہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے گھر میں قضیہ ہوا ہے۔ ہمارا طور طریقہ، ہمارا چلنا پھرنا ان ایام میں اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم سے اس بات کی عکاسی ہو رہی ہو کہ یقیناً ہمیں اپنے امام کی شہادت کی بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ احساس ہے، اس لیے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو حقیقت میں دنیا نے پہچانا ہی نہیں۔ خاون علی، جیسا کل میں نے اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ خاون علی کہ جس کو خالق کائنات نے وہ مقام عطا کیا کہ دنیا سے جانے والے مختلف وجوہات پہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی کسی وجہ سے گیا، کوئی کسی وجہ سے گیا۔ یہ واحد شیعان حیدر کرار کو، موالیان حیدر کرار کو خالق کائنات نے وہ شرف بخشا ہے کہ جن کے امام کا اس دنیا میں آنا بھی خانہ خدا تھا، یعنی آئے تو بھی اللہ کے گھر میں، اور جب پلٹے ہیں تو پھر بھی اللہ کے گھر سے۔ اور یہ شرف صرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں تاریخ اس بات کو تحریر کرنے پہ مجبور ہو گئی کہ علی کا اس دنیا سے جانا صرف اس وجہ سے تھا کہ علی سے بڑا بعد از رسول اس کائنات میں کوئی عادل نظر نہیں آتا تھا، اور صرف عدل علی کی وجہ سے دنیا پریشان تھی۔ دنیا کے ان لوگوں کے معاملات کہ جو صرف اسلام کا نام استعمال کرنے والے تھے، اسلام کا کھوکھلا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن حقیقت میں اسلام ان کے نہ دل میں تھا، نہ کردار میں تھا۔ یہ فقط اسلام ان کی زبان پر تھا، لیکن بہت خوبصورت جملہ ہے کہ یہ حضرت انسان، یہ فقط اور فقط بدن کا نام انسان نہیں ہے۔ انسان کے بدن کے ساتھ ساتھ جب تک روح پاک نہ ہو اس وقت تک انسان انسانیت کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اور روح کی پاکیزگی کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ انسان جس کی روح پاک ہو وہ ہر عمل اس طرح کرتا ہے کہ جس طرح اس کا پروردگار چاہتا ہے۔
اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ السیف سیف بحدتہ لا بحدیدہ، کہ تلوار اس لیے تلوار نہیں اس کو کہا جاتا کہ وہ لوہے کی بنی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ہر لوہے کی چیز کو، جو بھی لوہے کی چیز بنی ہو، اسے تلوار کہا جا سکتا ہوتا تو پھر ہر لوہے کی چیز ہی تلوار ہوتی، لیکن فرمایا کہ تلوار کو تلوار اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ لوہے کی بنی ہے، بلکہ تلوار کو اس لیے تلوار کہا جاتا ہے کہ وہ کاٹ دیتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہر لوہے کو تلوار نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح ہر انسان کو بھی انسان ایسے نہیں کہا جا سکتا۔ فرمایا الانسان انسان بروحہ لا ببدنہ، انسان بھی صرف بدن کا نام نہیں ہے، انسان نام ہے روح کا، لہذا جہاں پہ روح پاک ہوگی وہاں پہ سوچ پاک ہوگی، وہاں پہ فکر پاک ہوگی، وہاں پہ عمل پاک ہوگا۔ جنہوں نے فقط بدنوں کے بارے میں سوچا وہ مٹ گئے ہیں، جنہوں نے اپنی روح کے ذریعے اور بدن کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی ہے، ان کا ایک ایک لمحہ، ان کی ایک ایک سانس اللہ کے نزدیک عبادت قرار پاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ وہ عظمت کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو خالق کائنات نے آیات قرآنی کے صورت میں اس کائنات کے سامنے رکھا، جس کے بارے میں کم از کم 350 آیات اور زیادہ سے زیادہ علماء نے 500 تقریباً آیات ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ آیات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ ان آیات میں آیت تطہیر بھی ہے، آیت اجر بھی ہے، آیت ولایت بھی ہے، یعنی قرآن حکیم کے اگر مختلف پہلوؤں کو دیکھا جائے تو ہر نقطے میں، ہر مقام پہ ہمیں علی نظر آتے ہیں، یا یوں کیوں نہ کہا جائے کہ جس قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، اس بسم اللہ کے نقطے کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے کہ انا نقطہ تو تحت البا، علی فرماتے ہیں وہ نقطہ جو با کے نیچے ہوتا ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یعنی جس طرح بسم اللہ کی بے کے نیچے جب تک نقطہ نہ ہو بسم اللہ سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح دین الہی میں اگر علی کا دامن چھوڑ دیا جائے تو دین سمجھ میں نہیں آتا۔ رسالت کو سمجھنا ہو تو رسالت سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ سر نہ جھکا لیا جائے، اور کائنات میں واحد ہستی علی ابن ابی طالب کی نظر آتی ہے کہ جن کے بارے میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اولاد پیغمبر آل رسول کے کو چھوڑ کر باقی کسی میں وہ صفتیں نظر نہیں آتی، وہ جملے میرے رسول کے نظر ہی نہیں آتے۔ یہ واحد خاندان ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، لحمہم لحمی و دمہم دمی، علی کا گوشت مجھ محمد کا گوشت ہے، علی کا خون مجھ محمد کا خون ہے۔ اور پھر یہی فرمایا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ انا و علی ابوا حاذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو پھر جب پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو پھر امت کا حق بنتا ہے کہ اپنے باپ کی ویسے اطاعت کریں جیسے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اطاعت کر رہا ہے تو وہ ماں اپنے والدین، اپنے باپوں کا وہ تابع دار ہے، وہ فرما بردار ہے۔ لیکن جو ان کی سیرت کے مخالف چلتا ہے، نہ اس نے کل علی و نبی کو مانا تھا، نہ آج نبی و علی کو مان رہا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوا جائے، اور انسان کی اصلاح کے لیے، اس انسان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، مودت، سیرت و کردار کو اپنانا۔ اس لیے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث ہے، کم از کم 1000 حدیث ایک کتاب میں موجود ہے، کہ جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی عظمت میں کہی گئی۔ یعنی ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں آیات میں تذکرہ علی ابن ابی طالب موجود ہے، اور دوسری طرف وہ حصہ ہے کہ جس میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے معروف احادیث دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ پھر فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابوہا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نے حکمت کو لینا ہے اسے بھی دروازے کے پاس آنا پڑے گا۔ پھر انبی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو فضیلت امیر المومنین بیان کی جا رہی ہے، یہ ایک دو مجالس میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ایسے موضوعات ہیں کہ ایک ایک بات پہ جتنی لمبی گفتگو کرنا چاہے انسان، عظمت علی پہ بول سکتا ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا پیمانہ دیا ہے، کہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی لولاک ما عرف المؤمنون من بعدی، کہ اے علی اگر میرے بعد تو نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا تو میرے بعد پتہ ہی نہ چلتا کہ اس کائنات میں مومن کتنے بچ رہے ہیں اور اس کائنات میں منافق کتنے بچ رہے ہیں۔ اس لیے کہ مومن کی ضد جو ہے وہ منافق ہے۔ فرمایا علی تیری وجہ سے میرے بعد یہ پتہ چل سکتا ہے کہ مومن کتنے ہیں اور منافق کتنے ہیں۔ اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ علیہ نے بھی کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کہ بعد از پیغمبر گرامی جب ہم نے اس بات کا پتہ کرنا ہوتا تھا کہ ہم میں یہ جتنی محفل جمی ہوئی ہے کہ ان میں ہم دیکھیں کہ مومن کتنے ہیں، منافق کتنے ہیں، تو ہم علی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ علی کے ذکر کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس سجی ہوئی محفل کے اندر مومن کتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور منافق کتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس عظیم اللہ کی نعمت کا نام ہے کہ جس نعمت کے صدقے میں انسان اس بات کا پتہ چلا سکتا ہے کہ اس وقت مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اور پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی اول من آمن بہ، علی معمولی ہستی کا نام نہیں، علی ہی وہ عظیم اللہ کی نعمت ہے
کہ جو سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لے کے آئے، اور پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے جو راوی ہے وہ حضرت زید بن ارقم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اول من آمن باللہ بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب، فرمایا کہ سب سے پہلے جو اللہ اور رسول پر ایمان لے کے آیا، بعد از رسول جو اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہیں وہ علی بن ابی طالب ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس دنیا کی بیان کی جا رہی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس دنیا کی بیان کی جا رہی ہے، ورنہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر آقا کو دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور دوسری طرف پیغمبر کے وسیع کو دیکھا جائے تو ان کے بارے میں اعلان ہوتا ہے کہ میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آج جو دنیا بھٹک رہی ہے، اس کے بھٹکنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے اس دین کو، اس اسلام کو، اس حقیقت کو اس سے لیا ہی نہیں کہ جو اس وقت بھی موجود تھا کہ جب نبی موجود تھے، جب آدم اور مٹی، آدم جو ہے وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت نبی موجود تھے تو ان کا وسیع بھی موجود تھا۔ کاش دنیا اگر وسیع مصطفیٰ سے دین لیتی تو آج در بتر بھٹک نہ رہے ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات نے شیان حیدر قرار کو یہ نعمت بخشی ہے کہ ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہے کہ جن کا مولا علی ہے، ہم ہی وہ ہے کہ جن کا امام علی ہے، ہم ہی وہ ہے کہ جن کا امام المتقین ہے، ہم ہی وہ ہے کہ جن کا امام کو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی وہ ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ یہ ضرب کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا کہ کب کی ضرب، یعنی فرما دیا کہ علی کی ضرب وہ تھی کتنی، وہ 2-3 فٹ کی، ہاتھ کو بلند کر کے علی نے اس طرح ضرب چلائی، اور وہ 2-3 فٹ کی ہاتھ کی حرکت کو پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کی ایک ضرب جو ہے وہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ تو ان راتوں میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیا ہے کہ جو ہاتھ کو حرکت دے تو ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ اس علی کے اپنے سجدے کتنے بلند ہوں گے کہ جو ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ لہذا علی کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ہمیں علی کی سیرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ اللہ نے علی کو عظمت بخشی ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ حزب علی حزب اللہ ہے، کہ جو علی کا لشکر ہے وہ اللہ کا لشکر ہے، وحزب اعدائہ حزب الشیطان، اب جو علی کے مخالف لشکر آتا ہے وہ شیطان کا لشکر ہے۔ یعنی واضح کر دیا کہ جو علی کی محبت کا دم بھرتا ہے، جو لشکر علی میں شامل ہو جاتا ہے، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کے لشکر میں آ گیا ہے۔ اور جو مخالفت علی میں آ جاتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میرے پاس اللہ کی محبت ہے، وہ اس کی محبت میں چلا جا چکا ہے کہ جس نے پہلے دن سے کہا تھا کہ پروردگار مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں کسی انسان کو راہ ہدایت کی طرف نہ آنے دوں، وہ لشکر شیطان میں شامل ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہم نے لشکر رحمان کا
سپاہی بننا ہے یا لشکر شیطان کا سپاہی بننا ہے۔ اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح سے اپنی زندگی کو پیش کیا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں انا قسیم النار، کہ میں علی ہوں کہ جس نے جہنم کو بھی تقسیم کرنا ہے۔ اذا کانا یوم القیامتی قلت، کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور لوگ وہاں پہ پہنچیں گے تو مولا فرماتے ہیں میں کہوں گا ھذا لکی و ھذا لی، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، لہذا ہمیں ایسا کردار اپنانا ہے کہ جس کی وجہ سے جب قیامت کے دن جائیں تو علی ہمیں دیکھتے ہی یہ کہے کہ ھذا لی، نہ کہ علی یہ کہے کہ ھذا لکی، کہ یہ تیرا ہے، ادھر نہ جانا پڑے۔ اب کیا خوبصورت جملہ ایک شاعر نے یہ جملے کہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی حبہ جنتن، کہ علی کی محبت ہی جہنم سے بچنے کا ایک اللہ نے ذریعہ قرار دیا ہے، کہ محبت علی ہے جو انسان کو جہنم سے بچائے گی۔ قسیم النار والجنہ، اس لیے کہ یہ واحد علی کی ذات ہے کہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والی ہے۔ وسیع المصطفیٰ حقا، اور میں کہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ انتہا کر دی اس شخص نے، اس شاعر نے، اس نے کہا کہ اگر کوئی اس کائنات میں حقیقی معنوں میں سچا وسیع مصطفیٰ ہے تو وہ فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت۔ اور پھر فرمایا امام الانس والجنہ، اور یہ علی ہے کہ جو جن و انس کے امام ہے، اور امام کا حق یہ بنتا ہے کہ جن و انس اس کائنات کے ہر ذرے ذرے کی تکلیف سے واقف ہو، اور اس تکلیف کی حاجت روائی بھی کر سکتا ہو علم امامت کے ساتھ جو اللہ نے اسے طاقت عطا کر رکھی ہے۔ اس لیے کہ امامت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ امور دین و دنیا کو جاننے والا ہو، کہ جتنے مخلوقات اس کائنات میں بس رہی ہے ان تمام مخلوقات کی حاجت روائی کی اللہ نے اسے طاقت عطا کر رکھی ہو، اور وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کائنات کے ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہوا نظر آئے۔ اور بڑی ساری مثالیں ایسی موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اگر ہم حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ بڑے سارے پہلو تھے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بستر پر لیٹ کر اپنی جان کو نہیں بچایا، یعنی ہر موقع پہ انسان چاہتا ہے کہ میری جان بچ جائے، اس لیے کہ انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کرے، اس کے پاس اپنا مال ہو، لیکن واحد کائنات میں ایک ہی ذات ایسی نظر آتی ہے جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے کہ جسے جان کی ضرورت پڑتی ہے جب تو اپنی جان کو بچاتے نظر نہیں آتے بلکہ تلواروں کے سائے میں سو کے کائنات پہ واضح کرتے ہیں کہ جن کی عقل ان کی خواہش پہ غالب آتی ہے وہ مصطفیٰ کو چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ اپنی جان کو پیغمبر کی جگہ پہ قربان کرتے ہوئے نظر آتے۔ اور واحد علی ابن ابی طالب کی ذات نظر آتی ہے کہ جہاں پہ مال دنیا جمع کر رہی تھی وہاں پہ علی جو مال ملتا تھا اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کی عظمت ہے۔ اور دو کام حضرت علی علیہ السلام نے، یہ واقعات وہ ہے کہ جو عام علماء اکرام واعظین خطبا کو بیان کرتے رہتے ہیں، میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی مختلف انداز کے ساتھ۔
کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنی زندگی میں دعویٰ یہ پیغام دیتے رہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ وہ علی ہے کہ جس کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، گھر پہ آ کے پوچھتے ہیں کہ معظمہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو بی بی فرماتی ہے کہ یا علی گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا آپ نے بتایا نہیں۔ بی بی نے عرض کی کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں علی سے ایسی چیز کی خواہش کروں کہ جسے علی کو پورا کرنے میں پریشانی ہو۔ علی ابن ابی طالب باہر جاتے ہیں، کہتے میں انتظام کر کے آتا ہوں، 1 درہم یا دینار کہیں سے حاصل کرتے ہیں، اب لے کے چل رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحرا ہے، بہت زیادہ گرمی ہے۔ ایک شخص کو دیکھا جو پسینے میں شرابور تھا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تم کیوں یہاں پہ اتنی گرمی میں پھر رہے ہو؟ دیکھ کے کہنے لگا یا علی آپ چھوڑیں، آپ جائیں، آپ امیر المومنین ہے، میں آپ سے کیا بیان کروں؟ علی دیکھ کے فرماتے ہیں او میرے بھائی کے بیٹے، میں تجھے اپنے تیرے باپ کی تجھے قسم دے کے کہتا ہوں کہ مجھے بتا۔ کہنے لگا کہ کافی دنوں سے میرے گھر پہ کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ ایسا ہے علی، یہ ہے کردار علی۔ علی نے کہنے لگا کہ میرے گھر میں سامان نہیں ہے، میں بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر کے آتا ہوں، لیکن میں اب جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی انتظام نہیں میں کر سکا۔ علی نے وہ جو درہم و دینار تھا اسے دیا، کہا جاؤ لے جا کر اپنے گھر میں غذا کا انتظام کرو۔ جب وہ آیا، امیر المومنین آئے تو مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو نماز کا وقت تھا۔ علی نے وہاں پہ نماز ادا کی۔ جب چونکہ واقعہ لمبا ہے میں مختصر کر رہا ہوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ علی جب قریب آئے نا، نماز ادا کی اور پیغمبر نے پلٹ کر جب دیکھا تو علی ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ علی کو دیکھ کے بعد السلام پیغمبر فرماتے یا علی کیا آج میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جا کے میں آج رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت نہیں دیں گے؟ تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ سر جھکا ہوا تھا اور علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں پوچھنے کی بات کیا ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، جب چاہے آ جائیں۔ جانتے تھے کہ گھر میں کھانا ہے نہیں، اور جو میں لینے گیا تھا وہ میں کسی اور کو دے کے آیا ہوں۔ جلدی کے ساتھ پیغمبر آگے آگے، امیر کائنات پیچھے پیچھے دستک دی۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے کیا منظر دیکھا کہ جناب سیدہ کنیز نے دروازہ کھولا، جناب سیدہ صحن خانہ میں مصلی عبادت بچھا کے تاکیبات میں مصروف ہے، اور پیچھے ایک برتن پڑا ہوا ہے جس میں تازہ بھاپ نکل رہی ہے۔ جب پلٹ کے دیکھا، بی بی نے اپنی تاکیبات کو ختم کیا اور مصلی عبادت سے اٹھی تو بابا کو دیکھا، اپنے شوہر کو دیکھا۔ بعد السلام پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جب بی بی نے پلٹ کے دیکھا تو پاؤں کی طرف وہ تازہ ایک پیالہ تھا جس سے تازی بھاپ نکل رہی تھی، بی بی نے وہ پیش کیا۔ علی نے ایک مرتبہ چہرہ سیدہ کو دیکھا اور پھر نبی پاک کو دیکھا کہ بی بی تو کہہ رہی تھی گھر میں کھانا نہیں ہے، غذا نہیں ہے، تو یہ غذا کہاں سے آئی؟ ابھی امیر المومنین کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ علی کے دائیں شانے پہ ایک مرتبہ تھپکی دی، اور تھپکی دے کے پیغمبر فرماتے علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تو درہم و دینار وہاں پہ اللہ کے راستے میں عبد خدا کو دے کے آیا ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے تیرے لیے غذا کو بھیجا ہے، یہ تیرے عمل کی جزا ہے۔ اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خیبر میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب مال سب کو ملا اور علی ابن ابی طالب کو دوگنا مال ملا، بڑی ساری باتیں تھے جو میں نہیں کر سکا وقت کی وجہ سے، اور جب دیکھا تو چند بیوہ عورتیں، چند یتیم بچے وہاں پہ کھڑے تھے۔ علی نے امیر المومنین نے غلام سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کے پوچھو کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے۔
یہ ہے کردار علی، یہ ہے عدالت علی. جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے کہ جنہوں نے خیبر کو فتح کیا. آئے مولا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. جب امیر المومنین سے یہ جملے کہے تو کوئی عام حاکم ہوتا، کوئی عام بادشاہ ہوتا تو وہ اکڑ کے کہتا کہ انہیں پیش کرو، یہ اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے، یہ پیغمبر کا جانشین ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ پیغمبر کا گوشت ہے، یہ پیغمبر کے علم کے وارث ہے. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں بیوہ عورتوں کے پاس کیوں جاؤں، میں یتیموں کے پاس کیوں جاؤں، میں مستحقین کے پاس کیوں جاؤں. علی فرمایا خود چلے، خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہاں پہ پہنچ کے سلام کیا، پوچھا کیا حاجت ہے. ایک مستور نے کہا کہ ہم یہ کچھ بیوہ عورتیں ہیں، چند یتیم بچے ہیں، چند مسکین ہے، چند مستحقین ہے، یا علی آپ کو مال ملا ہے ہمیں بھی دے دے. علی نے غلام سے کہا کہ مال دے دو. دینے کے بعد جہاں سے مال تقسیم ہوا وہیں پہ اپنی عبا کو بچھایا، بچھا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی. جو غلام تھا اس نے دیکھ کے کہا یا علی اگر نماز پڑھنا تھی تو گھر میں جا کے پڑھ لیتے، مسجد میں جا کے پڑھ لیتے، یہاں پہ کیوں پڑھی. تو علی دیکھ کے فرماتا ہے تجھے پتا نہیں ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان جس مقام پر، جس زمین پر سجدہ دے گا وہ زمین قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. اور میں نے علی نے یہاں پہ سجدہ اس لیے دیا ہے کہ قیامت کے دن جب علی بارگاہ پروردگار میں جائے گا تو یہ زمین بول کے اللہ کی بارگاہ میں کہے گی کہ علی بیت المال یا دنیا کا مال کھانے والے کا نام نہیں تھا، بلکہ علی اس ہستی کا نام ہے کہ جو حق کو حقدار تک پہنچانے والی ذات ہے. لہذا گھر آئے، دروازہ پہ دستک دی، 3 دن سے فاقے چل رہے تھے. دروازہ کھولا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بعد درود و سلام دیکھ کے فرماتی یا علی آپ کو حصہ نہیں ملا. علی کا بہت خوبصورت جملہ میں کہا کرتا ہوں، امیر المومنین دیکھ کے فرماتے ہیں کہ زہرا اب مجھے تیرے بابا نے حصہ دیا تھا لیکن میں اپنا حصہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر کے آ رہا. اب کوئی ہوتی ہم جیسے خطاکار کی زوجہ، ہم جیسے گناہگار کی بیوی تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتی جس طرح معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے علی علیہ السلام کی زوجہ، یہ ہے دختر رسول، یہ ہے پیغمبر کی پروردہ، یہ اخلاق مصطفیٰ کی مزین معظمہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ علی آپ کچھ نہیں لے کے آئے، کیوں نہیں لے کے آئے، کیوں تقسیم کرائے، گھر میں واقع تھے. بلکہ یہ جملے میں نے پڑھے ہیں کہ بی بی نے اندر گئی مصلی عبادت بچھا کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے بی بی دست دعا بلند کر کے کہتی ہے پروردگار تیرا شکر ہے تیرے اس احسان پہ کہ تو نے زہرا کو علی جیسا شوہر عطا کیا. یہ ہے کردار آل محمد. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں ان راستوں کو بہتر پہچانتا ہوں، میں آسمان کے راستوں کو زمین سے بہتر پہچانتا ہوں. جانتا نہیں کہا، فرمایا کہ میں پہچانتا ہوں. جانا جاتا ہے جو انسان کے کان میں بات پڑتی ہے، پہچانی وہ جاتی ہے کہ جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. علی فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے راستوں کو پہچانتا ہوں اور میں قربان جاؤں عظمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ. دنیا نے علی کو پہچانا ہی نہیں. وقت ہوتا بڑی ساری گفتگو تھی جو میں کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکتا. دنیا نے پہچانا ہی نہیں علی ابن ابی طالب کو. لگنے کے باوجود میں کل جہاں پہ بات کو چھوڑا تھا وہیں سے بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اور یہیں سے مصیبت امیر المومنین کے چند جملے عرض کرنا چاہوں گا. ضرب لگنے کی وجہ سے سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، دماغ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. مجھے کائنات میں کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور وہ پھر بھی زندگی کے ایام کاٹ رہا ہو. 3 دن تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھر پہ رہے
اور اس حجرے میں رہے کہ جس حجرے میں عبادت کیا کرتے تھے. 3 دن تک مشکل ہے انسان کا چند لمحے زندہ رہنا جس کے دماغ کے 2 حصے ہو جائے. لیکن علی ابن ابی طالب 3 دن تک وہاں پہ گھر پہ موجود رہنا، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ علی کا کمال ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کی اس میں مصلحت ضرور موجود ہے تاکہ دنیا اس بات کو سمجھ جائے کہ کائنات میں علی کہا کس کو جاتا ہے. 3 دن تک. اور میں نے یہ جملے بستر علالت پر بھی علی نے وہی دعویٰ کیا جو زندگی میں کرتے تھے، جو مسند قضاوت پہ بیٹھ کے علی دعویٰ کیا کرتے تھے، جو لوگوں میں بیٹھ کے دعویٰ کیا کرتے تھے، جو مسند خلافت پہ بیٹھ کے علی نے دعویٰ کیا ہے. یہ ضربت لگنے کے بعد بھی جب سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے پھر بھی علی یہی کہتے آ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. تورات والے آ کے تورات پوچھ لو، زبور والے آ کے زبور پوچھ لو، قرآن والے آ کے قرآن پوچھ لو، انجیل والے آ کے انجیل پوچھ لو. یہ کیوں علی دعویٰ فرما رہے ہیں؟ یعنی زندگی میں بھی یہی کہتے رہے، مسند قضاوت پہ بیٹھ کے یہی کہتے رہے کہ تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. اور اگر کوئی مطمئن نہ ہوا تو میں ان کتابوں کو حکم دوں گا، یہ کتابیں بول کے بتائیں گی کہ جو کہہ رہا ہے یہ خود بھی حق ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ بھی سچ ہے. وہ بستر علالت پہ لیٹے ہوئے علی فرماتے تورات والو آؤ پوچھو، انجیل والو آؤ پوچھو، زبور والو آؤ پوچھو، قرآن والو آؤ پوچھو. آج علی اس حالت میں بھی تمہیں جواب دے کے جائے گا. میں کہتا ہوں کہ دنیا نے علی کو پہچانا ہی نہیں اور دنیا اس بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکی کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا تو اس تقسیم کے باوجود، اس زہر کے باوجود، اس تلوار کے وار کے باوجود جب علی اس حالت میں بیٹھ نہیں سکتے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تورات والو آؤ پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا، قرآن والوں کو جواب دوں گا، تو علی ایک بہت بڑا پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جب مجھ علی کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہے تو میں نہیں بہکا تو میرا پیغمبر، میرا آقا تھوڑے سے بخار کی وجہ سے کیسے بہک جائے. لہذا کبھی بھی یہ الزام تراشی نہ کرنا. کل میں نے عرض کیا باتیں بہت زیادہ تھی، میں ان کو نہیں بیان کر سکا. جناب ام کلثوم نے کہا کہ بابا نہ جائیے، فرمایا تکمیل دین کے لیے علی کا مسجد میں جانا ضروری ہے. آئے، جو بطخیں تھی ان کی ذمہ داری حسن کو دی، کہا میرے بھائی نے بھوکا پیاسا نہ رہنے دینا. میں کہا کرتا ہوں کہ میرے شیعہ مسلمانوں، شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، آج 20 ماہ رمضان ہے، رات کو لوگوں نے افطاری کی، آرام سے سو گئے، سحری کے لیے اٹھیں گے. کبھی اندازہ تو کرو نا ان بیٹیوں کی عظمت کا کہ جن کے گھر میں علی جیسا بابا بستر علالت پہ ہو، سر شگافتہ ہو، اور وہ زینب و کلثوم کہ جنہیں نانا کے روزے کی زیارت کے لیے بھی جانا ہوتا تھا تو علی جیسا غیور امام ان کی لیے اہتمام کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے چراغوں کو گل کر دو،
اس لیے کہ علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ علی کی بیٹیوں کے سائے پہ بھی کسی غیر کی نظر. کس طرح رات گزاری جناب زینب و کلثوم نے. اللہ اکبر. جب چلے ہیں آئے مسجد کوفہ میں، یہ ظالم الٹا لیٹا ہوا تھا، جگایا. اس کے بعد میں چاہتا ہوں چند جملے عرض کرنا، اس لیے تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وقت بالکل قلیل ہے. مصلی عبادت پہ ایک مرتبہ اذان کے لیے مولا محراب میں گئے. محراب مسجد میں کہا کرتا ہوں 2 اذانیں ایسی ہیں جو زہرا کی بیٹیاں کبھی بھول نہیں سکتی. ایک یہ اذان جو 19 ماہ رمضان کی فجر کو علی ابن ابی طالب نے دی، اور ایک وہ اذان جو شب عاشور علی اکبر نے دی. نہ اس علی کی اذان بھلائی جا سکتی ہے، نہ اس علی کی اذان بھلائی جا سکتی ہے. اذان دینے کے بعد مولا نے مصلی عبادت پہ قدم رکھے، عبادت شروع کی. ساری باتوں کو چھوڑ گیا ہوں، اور مصلی عبادت پہ جب علی آئے ہیں نا، نماز شروع کی، اللہ اکبر ادا کر کے قیام کیا، رکوع کیا. جب سجدے میں گئے ہیں نا، ایک عجیب علی کا سجدے میں جانا تھا کہ کائنات میں ایک صدا بلند ہوئی، قد قتل امیر المؤمنین. لوگو علی مارے گئے. یہ آواز ایک مرتبہ جب گونج گئی ہے نا پورے کوفے میں، ہر طرف سے لوگوں نے آنا شروع کیا. علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ صدا بلند ہوئی ہے نا، میرے استاد محترم کا یہ جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں علی کا قاتل ضرب مار کے دوڑ گیا. پوچھا تو کرو نا کہ علی کا قاتل ضرب مار کے دوڑ کیوں گیا؟ وہ کہا کرتے ہیں علی کا قاتل ضرب مار کے اس لیے دوڑ گیا کہ قاتل جانتا تھا کہ علی کے 18 بیٹے ہیں، کہیں وہ پکڑ کے مجھے مار نہ دے. علی کا قاتل ضرب مار کے اس لیے دوڑ گیا کہ جانتا تھا علی کے وارث موجود ہے، اگر تسلی سے ذبح ہوتا رہا تو زہرا کا لال. اس لیے کہ قاتل جانتا تھا کہ بطول کے بیٹے کو چھڑوانے والا کوئی نہیں رہ گیا. عزادارو مولا حسن پہنچے، بابا کی حالت کو دیکھا، علی مسجد کی خاک کو لے کے سر میں ڈال رہے تھے، کبھی دائیں جھک جاتے تھے، کبھی بائیں جھک جاتے تھے. جب بیٹوں نے سہارا دیا ہے نا، علی فرماتے حسن بیٹا پہلے نماز مکمل کر. نماز کو مکمل کرنے کے بعد نا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب وہ بھاگا، شور برپا ہوا، لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا. جب پکڑ کے لائے نا، علی نے میں قربان جاؤں عدالت علی ابن ابی طالب کے. علی دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹا حسن یہ میرا قاتل ہے، اگر میں زندہ رہا تو اس کو سزا دینا مجھے علی کا حق ہے، لیکن اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو علی اس کو ٹھنڈا پانی بھی دیتا. حتیٰ کہ میں نے روایت کے یہ جملے پڑھے، علی فرماتے ہیں میری غذا سے اسے غذا دو، میرے پانی سے اسے پانی دو، اگر میں زندہ رہا تو میں حساب لوں گا. حسن اگر میں دنیا سے چلا گیا ہے نا، اس ایک ضرب سے زیادہ ضرب نہ لگانا. اتنا عدالت کا خیال ہے. اٹھایا بیٹوں نے، کبھی دائیں جھک جاتے ہیں، کبھی بائیں جھک جاتے ہیں. بیٹے دائیں سے بھی سہارا دیتے ہیں، بائیں سے بھی سہارا دیتے ہیں. صحابہ ساتھ ہے.
علی کے بیٹے سہارا دینے والے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یا علی آپ بڑے خوش نصیب ہو، آج آپ کو بیٹوں نے اٹھایا، دائیں جھکتے ہو بیٹے سہارا دیتے ہیں، بائیں جھکتے ہو تو بیٹے سہارا دیتے ہیں۔ میں قربان جاؤں آپ کے اس غریب حسین کے جو گھوڑے کی زین پہ تھا، کبھی دائیں جھکتا تھا کبھی بائیں جھکتا تھا، نہ اکبر سہارا دینے والا تھا نہ قاسم سہارا دینے والا تھا، حتیٰ کہ امام معصوم فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پہ کہ جو پتہ نہیں کتنی دیر تک نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ حضرت جب لے کے آئے ہیں نا ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب، آخری جملہ اور میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا، جب لے کے آئے ہیں نا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن ایک مرتبہ مجھے جب گھر کے قریب آئے فرماتے ہیں مجھے رکھ دو۔ بابا کیوں؟ کہا مجھے رکھ دو اور میرے صحابہ کو کہو کہ چلے جاؤ۔ مولا حسن فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں بابا کیوں؟ کہا حسن بیٹا تجھے پتا ہے نا کہ میری زینب و کلثوم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، بیٹا جب میری اس حالت کو میری بیٹیاں دیکھیں گی نا ان سے برداشت نہیں ہوگا، میری زینب و کلثوم دھاڑے مار مار کے روئیں گی، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری زینب کی آواز میرے صحابہ کے کانوں تک جائے۔ میں کہا کرتا یا علی کہا صحابہ کے کانوں میں آواز، ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن یہی زینب ہوگی، شرابی کا دربار ہوگا، اعلان ہو رہا ہوگا لوگو حاضر ہی زینب بنت علی، لوگو یہی علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت امیر المومنین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی صحیح معنوں میں ان کا شیعہ بن کے ان کے لیے باعث مسرت بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت تجھے اس بیٹی کی عظمت کا واسطہ، اس بیٹی کی مظلومی کے واسطہ جس کے کانوں تک باپ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی تھی لیکن دروازے سے باہر نہیں آتی تھی تو دروازے نے بول کے کہا بی بی جب آتی ہو باہر کیوں نہیں جاتی؟ رو کے کہا دروازے تجھے پتہ نہیں میری ماں کا جنازہ تھا، میں جنازے کے نیچے تھی، میرے بابا کی نظر پڑی، پوچھا حسن بیٹا یہ سایہ کس کا ہے؟ میرے ویر نے کہا تھا میری بہن زینب ہے۔ میرے بابا نے کہا ماں کا جنازہ رکھو، میری زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی اور زینب کے سائے پہ کسی کی نظر پڑے۔ پروردگار اس پردوں کے ترس دینے والی معظمہ کی عظمت کا واسطہ ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات میرے ذمہ پائے لگ رکھی ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور بالخصوص یہ برادران جو اس وقت جاگ رہے ہیں، ہمارے پروڈیوسر بھائی اور باقی بھی جو ان کے ساتھ موجود ہے، خالق و مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان ایام میں پروردگار امیر المومنین کی شہادت کے صدقے میں ہمارے صغائر و کبائر سے درگزر فرما، اور پروردگار ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرما، حج و زیارات سے مشرف فرما، اور آخرت میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔